بڑے سے ایک گھر میں چھوٹی سی ایک گھڑی رہتی تھی۔ لوگ جوک کی ویڈیو میں اسی گھڑی کی کہانی آپ کو سنائی جائے گی۔ میں ہوں عمیر محمود۔ بڑے گھر والی اس چھوٹی گھڑی کو غم یہ تھا کہ کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا تھا۔ گھڑی کو لگتا تھا کہ وہ ایک دائرے میں سفر کر رہی ہے، اس کی سوئیاں گول گول گھومتی ہیں، ٹک ٹک کرتی ہیں، لیکن کسی کو نہ یہ گردش دکھائی دیتی ہے نہ یہ ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ گھڑی کہتی تھی بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غمگین رہ رہ کر وہ گھڑی بیمار پڑ گئی، اس کی یادداشت بھی متاثر ہو گئی۔ کئی بار وہ وقت پر الارم دینا بھی بھول جاتی، جس کی وجہ سے بڑی الارمنگ سی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ گھڑی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خرابی اس میں ہے یا اس کی قسمت میں ہے۔ اس گھڑی کا پوری دنیا میں ایک ہی دوست تھا، اس کا نام وقت تھا۔ گھڑی اور وقت ساتھ ساتھ چلتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ گھڑی وقت کو ہی اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی۔ اس بیچاری کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ وقت کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا۔ اداس گھڑی نے ایک دن سوچا کہ وہ وقت سے اپنی دوستی کو آزمائش میں ڈالے گی، تو وہ گھڑی چلتے چلتے رک گئی۔ وقت پھر بھی اس کے لیے نہ رکا۔ پھر ایسا ہونا معمول ہو گیا، جہاں گھڑی کی ذرا نظر چوکتی اور وقت پر لگا کر اڑ جاتا۔ گھڑی مزید اداس ہو گئی، اس غم کا بھی شکار ہو گئی کہ وقت کو تو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ کسی بابے سے رابطہ کرے گی اور وقت کو قابو میں لانے کا تعویذ لکھوائے گی۔ کسی بابے کی تلاش میں وہ گھڑی فیس بک دیکھ رہی تھی کہ ٹائم لائن پر اسے ایک پوسٹ نظر آئی۔ وہ پوسٹ کسی موٹیویشنل سپیکر کی تھی۔ لکھا تھا اگر زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں تو سمارٹ بنے۔ اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد گھڑی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو بدلے گی، وہ ایک گھڑی سے سمارٹ واچ بنے گی، پھر شاید وقت اس کے قابو میں آ جائے۔ اس نے ادھر ادھر سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ چائنا والے اسے سمارٹ واچ بنا دیں گے۔ لہٰذا گھڑی نے فیصلہ کیا کہ وہ چین جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس نے چین جانے کے لیے پیسے جوڑے، ویزا لیا، فلائٹ بک کرائی اور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ فلائٹ میں کچھ وقت تھا تو گھڑی نے سوچا کہ وہ چاکلیٹ کھا کر وقت گزارے گی، لیکن چاک لیٹ ہو گیا۔ چاکلیٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس چاکلیٹ کے پاس گھڑی ہی نہیں تھی، تو اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور چاکلیٹ کے چکر میں گھڑی بیچاری کی فلائٹ بھی مس ہو گئی۔ اب اداس گھڑی مزید روئی۔ اس نے سوچا کہ غم ہلکا کرنے کے لیے وہ چائے پیے گی۔ گھڑی چائے خانہ گئی تو چائے والے نے اس کی اداس شکل دیکھ کر پوچھا ارے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اداس گھڑی نے جواب دیا وقت ایک تحفہ ہے، جو اس تحفے کی قدر نہیں کرتا اس کے چہرے پر 12 ہی بجتے ہیں۔